اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیج دیجیے محمد علیہ. آج ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری خواتین کے بھی اس سلسلے میں خطوط بھی موصول ہوتے ہیں، اور تقریباً ہر گھر کا آج کل یہ مسئلہ بن تو گیا ہے، اور لوگ واقعی بڑے پریشان بھی ہیں. اور وہ مسئلہ ہے یہ تنگی رزق کا اور تنگی معاش کا. جتنا بھی کما لیں، جتنے بھی ذرائع پیدا کر لیں، کم ہی رہتا ہے. مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس کو پہ کس طرح سے قابو پایا جائے. اب کچھ طریقے ایسے ہیں اس میں. ویسے تو ہمارے عمر اور رزق کو بڑھانے کے سلسلے میں مدرسے کی طرف سے ایک کتاب بھی شائع شدہ ہے، اور آپ میں سے اکثر کے پاس ہے بھی، لیکن اس کو آج ایک اور طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. 40-42 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے رزق میں بڑی تنگی واقع ہوتی. ان کی ایک فہرست آپ کو نوٹ کروا دیں تاکہ ہر شخص یہ دیکھ لے کہ ہمارے گھر میں تو نہیں ہو رہی. وہ ایک ہی نگاہ میں آپ کو پتہ چل جائیں گی کہ اچھا یہ وجہ ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں یہ اس قسم کی پریشانی لاحق ہے. جن سے رزق میں کمی واقع ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھ لیں اور اپنا کیلکولیٹ کر لیں، اور دیکھ لیں کون سی چیزیں اس میں انجام دیتی ہیں، اور ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں تاکہ رزق کی وہ بندش اور تنگی دور ہو. اور لوگوں کو بھی یہ بتائیں، کیونکہ سب لوگ اس سلسلے میں بڑے پریشان ہیں. اچھا، اب آج سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں رزق میں کمی کے جو اسباب ہیں. رزق میں کمی کیوں واقع ہوتی؟ دیکھیے، اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے نا، جس کی طرف ہماری قوم کی ابھی تک توجہ صحیح طور پر نہیں ہو سکی ہے مبذول، وہ ہے یعنی جو رزق میں کمی کا سبب بنتی، اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے، وہ ہے ملازمت و نوکری کرنا. ہر شخص جو ہے تقریباً ہماری قوم میں سے وہ بس صرف نوکری کرنا چاہتا ہے. کسی بھی نوجوان سے آپ پوچھیں، اس کا صرف اور صرف مطمع نگاہ یہ ہے کہ مجھے اچھی جاب مل جائے. جسے میں اکثر چڑ کر بہت سارے نوجوانوں کو جب سمجھا کے تھک جاتا ہوں تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی تم کو صرف تمہارا اسکوپ ہی یہی ہے، تم چاہتے صرف یہ ہو کہ تم ماسی بنو، یا ماسا جسے کہا جائے جو میل ہوتا ہے. یعنی تمہیں صرف نوکری کرنی ہے، لوگوں کا نوکر بننا ہے، تم خود مالک بننا نہیں چاہتے. دیکھیے، رزق کے سلسلے میں بھی ہے کہ 90% رزق خدا نے تجارت میں رکھا ہے، اور 10% جو ہے فقط وہ ملازمت و نوکری میں. تنخواہیں اس اعتبار سے نہیں بڑھتی، سالانہ 500,000 روپے بڑھتے ہیں، اور مہنگائی جو ہے وہ اس سے کئی 100 گنا جو ہے بڑھ چکی ہوتی. پھر وہی پریشان ہوتے نظر آتے ہیں معاشرے میں. مانگنے والوں کی تعداد بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جو دینے والے ہیں ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ اس کو سننا بھی پسند نہیں کرتے. کسی کو اگر آپ کاروبار کا مشورہ دیں تو وہ کہتے ہیں بھائی کاروبار تو جناب اگر ہم نے شروع کیے تو یہ ہو جائے گا، اور یوں ناکام ہو سکتے ہیں. دنیا جہان کے لوگ، یہ جو بھی میوزک بجاتا جا رہا ہے گول گپے والا، یہ بھی ان سے کتنے ہی زیادہ جو ہے وہ کما لیتا ہے ہر مہینے کے. بہرحال اس کا ایک روزگار ہے، سب کچھ ہے. تو جو مالک ہوتا ہے یا جو تجارت کرتا ہے وہ بہرحال ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے، ترقی کرتا چلا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں وہ افراد کے جو فقط اور فقط نوکر ہونا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے رزق میں خود بخود ایک تنگی آتی ہے. اچھا، اس کی ایک وجہ بھی ہے. کیا وجہ ہے کہ تاجر کے مال میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جبکہ جو نوکری کرنے والا ہے اس کو ہمیشہ زیادہ تر تنگی کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے. علماء فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جو تاجر ہوتا ہے نا، یہ خدا پر توکل کرتا ہے، اپنا سرمایہ لگاتا ہے، بھروسے کے اوپر بیٹھتا ہے، گاہک کا انتظار کرتا ہے، یعنی خدا کے اوپر بھروسہ کر کے کچھ کام کرتا ہے.
جبکہ جو یہ ملازمت پیشہ ہے نا، یہ اپنے باس کو اپنا رازق سمجھتا ہے. اصل بات یہ ہے، یہ سوچتا ہے کہ یہ اگر خوش ہو جائے گا تو میری تنخواہ بڑھا دے گا، یہ اگر ناراض ہو جائے گا تو کم کر دے گا، اس کی خوشامد میں لگا رہتا ہے، یہ اس کو رازق سمجھتا. جبکہ تاجر ہے، اس کو کہیں نہ کہیں سے لوٹ پھیر کر کے نیت جو بھی انویسٹمنٹ وہ کرتا ہے وہ خدا ہی کی طرف جاتی ہے کہ وہاں سے ہی کوئی مجھے رزق میں پروردگار اضافہ کرے گا. تو بہرحال یہ ایک بڑی وجہ ہے، اس میں بہت بات ہو سکتی ہے. قوم ہماری بہت زیادہ، اور خواتین بھی اس میں بہت سا پارٹ پلے کر سکتی ہیں گھر میں رہتے ہوئے بھی، کیونکہ سب سے بہترین بزنس جو شمار کیے گئے ہیں اور جن کے پاس انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے، وہ ایسے کاموں کا انتخاب کرنا چاہیے جو گھر سے شروع ہوں. وہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم اتنا ایڈوانس کہاں سے لائیں دکانوں کے لیے اور کاروبار کے لیے، اتنا سرمایہ کہاں سے لائیں؟ تو وہ ایسے کام تلاش کریں جو اپنے گھر میں کر سکتے ہیں. خواتین اس میں ہیلپ فل ہو سکتی ہیں. ایسے بھی کاموں کی بہت بڑی ایک لسٹ ہے، یعنی اگر کوئی واقعی اس کو سوچ بچار کرنا چاہے تو بہت سے ایسے کاموں کا انتخاب کر سکتا ہے جس میں گھر میں رہنے والے 6-8 افراد سب کے سب اس میں پروڈکٹیو ثابت ہو سکتے ہیں، جو کہ اب سب عضو معطل بن کے گھروں میں پڑے ہوئے صرف کھانے کھا رہے ہیں اور باقی ایک شخص ہے کوئی جو محنت کرنے کے لیے نکل رہا ہے. تو بہرحال ایک وجہ یہ بھی ہے، لیکن ہم اس سے اور آگے کی طرف چلتے ہیں. دوسرا سبب جو ہے جس سے رزق میں کمی واقع ہوتی ہے وہ ہے اسراف، فضول خرچی اور اسراف. دیکھیے اگر ہم واقعی اپنے بہت سارے ہم خرچوں کو کم کریں، آپ کے پاس بہت سارے پہلے سے ہی مثلا کپڑے ہیں اور آپ کوئی ایک کپڑا لینے گئے، آپ نے 3-4 پرنٹ خرید کے لے آتی ہیں جو آپ کو پسند آتے ہیں. بہت سارے اس طرح کے آپ کے پاس کئی جوڑے جوتے پہلے سے ہی موجود ہیں، لیکن آپ پھر مزید 5-6 اور خرید کے لے آتی ہیں. لیکن میں اس لحاظ سے بہت سی باتیں اپنی ذاتی اور پرسنل بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. کبھی بھی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی، لیکن ایک ہوتا ہے کہ ہم تشویق اور ترغیب کے لیے یا کوئی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے میں مثلا بڑی پرسنل آپ کو بات بتاؤں کہ پچھلے 14 سال میں شاید صرف میں نے 2 جوڑے جوتے لیے ہیں، اب تک خراب ہی نہیں ہوئے. جب نہیں ہوئے تو زبردستی لینے کی کیا ضرورت؟ کمفرٹیبل ہے، اچھے طریقے سے پہن رہے ہیں اس کو، کہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ کہیں اس میں پیوند لگے ہوئے ہوں یا مثلا سلائیاں ہوئی ہوئی ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو کیا ضرورت ہے دوسرا لینے کی؟ مثلا کنجوسی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ضرورت نہیں محسوس ہو رہی کہ بلا وجہ کیوں ایک چیز کے اوپر پیسہ لگایا جائے. تو بہت ساری دیکھیے اس طرح کی چیزیں ہم عمومی زندگی میں بھی ہمارے پیش آ جاتی ہیں کہ ہم خریداری پہ خرید، یعنی اگر آپ اپنی درازیں اور الماریاں کھنگالیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ کتنا علم غلم ایسی چیزیں بھری ہوئی ہیں اس کے اندر کہ جس کا کوئی بھی، یعنی جس کو کبھی آپ نہیں پہنیں گی، کبھی استعمال نہیں کریں گی، وہ کیا وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں گھر میں. لیکن وہ سب کس وجہ سے؟ وہ اسراف کی وجہ سے. اور ظاہر ہے کہ جب اسراف ہوتا ہے تو پھر وہ رزق میں خود بخود اس لحاظ سے بھی پیسہ بھی خرچ ہوا اس کے اوپر، وہ پیسہ سیو ہوتا تو آج کے آپ کے کسی کام بھی آ رہا ہوتا. ایک یہ بھی، اور دوسرا اس کے اندر ایک نحوست اور بے برکتی بھی ہے اسراف میں، کہ اس میں ہمیشہ پیسوں میں کمی واقع ہوتی. تو تیسری چیز آتی ہے اس میں جو رزق میں کمی کا سبب بنتی ہے، وہ ہے سود خوری. ہمیشہ اپنے اکاؤنٹس کو چیک کروانا پڑے گا، اپنے شوہر، بھائیوں، والدین، ان کو آپ اس طور پر دیکھتی رہیں گے کہیں کوئی حرام پیسہ تو گھر میں نہیں آ رہا ہے، اس طرح سے کسی سودی اسکیم میں تو پیسہ نہیں لگا ہوا ہے، ایسے کوئی فکس ڈپازٹ تو نہیں ہے، کیونکہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. باقاعدہ قرآن میں سورہ بقرہ کی جو آیت ہے کہ پروردگار، یعنی مفہوم یہ ہے کہ پروردگار سود سے جو کام ہے ان کو تو تباہ و بربادی کرے گا اور یربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا چلا جائے گا. تو بہرحال اگر کوئی سودی کام کسی میں بھی ہو رہا ہے، کچھ ایسے اکاؤنٹ کھولے ہوئے جس میں سود لیا جا رہا ہے، کوئی ایسی اسکیموں میں پیسہ لگایا ہوا ہے جس میں سود کا لینا دینا ہو رہا ہے، تو وہ بھی ایک بے برکتی کا ایک سبب بنے گا. ایسے کریڈٹ کارڈ سے خریداریاں ہو رہی ہیں، پھر وہ ڈیٹ نکل جانے کے بعد سودی پیمنٹ کی جا رہی ہے. تو بہرحال مستقل انسان اگر اس طرح سے سود کے کاموں کے اندر گرفتار رہے گا تو ایک بے برکتی آئے گی اور لامحالہ وہ پریشانیوں میں گھرتا چلا جائے گا. چوتھی چیز یہ ہے کہ جس سے غربت میں اضافہ ہوتا ہے، فقر و فاقہ آتا ہے، اور وہ ہے اپنی غربت کو ظاہر کرنا. یہ لوگ آج کل کافی زیادہ کرنے لگے. مثلا رشتہ داروں کے ساتھ اس طرح سے، یعنی ہمیشہ اپنے آپ کو مسکین بنا کے پیش کرنا، بھائی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. کہیں لوگ یہ نہ سمجھنے لگے ارے ان کے پاس اچھا کھاتے پیتے لوگ ہو گئے ہیں. نہیں، اس طرح سے ہر وقت مسکین بن کے رہنا، ہر وقت اپنی غربت کا لوگوں کے سامنے اظہار کرتے رہنا، یہ جو ہے یہ فقر و فاقہ لانے والی چیزوں میں سے ایک ہے. تو ہمیشہ انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے ذرا اچھے پروقار انداز میں رشتہ داروں ان کے سامنے رہے اور اپنی غربت کو ظاہر نہ کرے.
اسی طریقے سے نماز عشاء کے وقت سونا روایت میں ہے کہ یہ فقر و فاقے کا سبب بنتا ہے. نماز عشاء کے وقت سونا، نماز عشاء کے وقت سونا یہ فقر و فاقے کا ایک سبب بنتا ہے. اور اسی طریقے سے نماز صبح کے وقت سوتے رہنا، نماز صبح کے وقت سوتے رہنا. بڑے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے آرام سے مثلا ایک بات کہہ دیتے ہیں، وہ کہ جناب کل رات کو اتنی دیر ہو گئی اور جب سے وہاں سے واپس آئے تو اس کے بعد نماز فجر بھی قضا ہو گئی، یعنی جس سے کوئی بات ہی نہیں ہے نماز فجر کا قضا ہونا. اور بہت اچھے خاصے سمجھدار اور دیندار، پکے دیندار گھرانوں میں نماز فجر کا قضا ہونا ایک بہت معمولی بات ہے. تو بہرحال اس سے اب اندازہ کہ اس موقع پر کہ نماز فجر کو قضا کر کے سوتے رہنا یہ گویا فقر و فاقہ اور معاشی تنگی کی طرف انسان کو دھکیلے گا. اور یہ نہیں ہوگا کہ کبھی آف اینڈ آن طریقے سے کبھی نماز فجر ہو رہی ہے، کبھی نہیں ہو رہی، کبھی ہو رہی ہے، کبھی نہیں ہو رہی، یہ نہیں چلے گا. یعنی یہ گویا دین سے نکلنے والی بات ہو جائے گی. انتہائی اہم ترین نماز ہے نماز فجر، اس کو اس انداز سے سبک جانتے ہوئے قضا کرنا، کم اہمیت کی چیز سمجھتے ہوئے کہ عموماً اس طرح سے قضا ہو جاتی ہے، ایک بہت بڑے گناہوں میں سے ایک ہے. اسی طریقے سے خدا سے اپنے فقر کی شکایتیں کرتے رہنا، یہ بھی مزید فقیر بنانے والی چیز ہے. خدا سے اپنے فقر کی شکایت کرنا ہر وقت، بس اللہ پروردگار تو نے یہ کیوں کر دیا، اتنا رزق میں کمی واقع ہو گئی، یہ شکایتیں کرنا یہ فقر و فاقہ کو مزید لاتا ہے. اچھا میں تو بہت تیزی رفتاری سے آگے بڑھوں گا کیونکہ وہ لسٹ ہمیں مکمل کرنی ہے. اس کے بعد ہے علم حاصل نہ کرنا. لوگ انتہا سے زیادہ علم دشمنی کی طرف راغب ہو چکے. ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ایک انجینئرنگ کالج کے ایک طالب علم نے ایک مسئلہ پوچھوایا تھا کہ ذرا پوچھ کے یہ بتائیے کہ میرے والد جو ہیں وہ کوئی دینی کتاب مجھے پڑھنے ہی نہیں دیتے. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کبھی بھی تمہارے ہاتھ میں کوئی دینی کتاب نظر آئے تو اسے پھاڑ کے پھینک دوں گا، صرف انجینئرنگ کی کتابیں پڑھا کرو. علم دشمنی کی انتہا کے اوپر جو ہے وہ معاشرہ جا چکا ہے. دینی مدارس کے تو ماشاءاللہ سے دشمن کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے، لیکن علم دشمنی بھی اتنی زیادہ ہے. چلے ٹھیک ہے مدرسے میں نہیں آ رہے تب بھی وہ کتاب میں، اور یہ وہ تمام افراد ہیں کہ جو بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں اور بلند و بانگ نعرے لگاتے ہیں. مولا کی جب بھی باب مدینۃ العلم کا کبھی مجالس میں تذکرہ آتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو علم دین حاصل نہ کرنا یہ خود ایک فقر و فاقہ لانے، یعنی جو جتنی بھی اس کے اندر برائیاں پوشیدہ ہیں اس میں، جس میں سے ایک فقر و فاقہ بھی، یعنی یہ بھی انسان معاشی تنگی کا شکار ہوگا. اس کے بعد ہے ہرس اور لالچ، جو کہ کبھی ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہا. 25,000 50,000 75,000 1 لاکھ روپے بھی تنخواہ ہے تب بھی جو ہے پورا نہیں پڑ رہا ہے. اپنے خرچے انسان اس طرح سے بڑھاتا بھی چلا جاتا ہے اور ایک کچھ اس کی ہرس اور لالچ میں بھی کمی واقع نہیں ہوتی. تو بہرحال کبھی بھی اگر قناعت اگر اس سلسلے میں اختیار کی جائے، جیسے ایک دفعہ غالباً میں نے چوتھے امام کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیا آئے تھے لوگ اور شکایت کی تھی امام سے کہ مولا آج کل مہنگائی بڑی ہو گئی. تو چوتھے امام نے کہا تھا ایسے شخص کے سامنے تم نے مہنگائی کا تذکرہ کیا، ہم پر مہنگائی کا کیا اثر ہو سکتا ہے جبکہ ہم خدا کے قانے ترین بندوں میں سے. یعنی اگر واقعی انسان قناعت اختیار کرے تو مہنگائی کا مسئلہ تو اس وقت ہوگا نا جب ہم غیر ضروری خریداریاں کرنے جائیں گے مارکیٹ میں، اور اسی کے اندر ہمارے پاس پیسے زیادہ خرچ ہوں گے. لیکن جتنی ضروریات زندگی، اب ویسے بھی اگر آپ دیکھیں نا تو آپ یقین کیجئے گھروں میں جو کچن کا خرچ ہے نا وہ سب سے کم ہوتا ہے. اگر آپ ابھی بھی دیکھ لیں یہ جو اور چیزوں میں ہم نے اپنے آپ کو آسائشوں میں الجھا لیا نا اس میں خرچہ زیادہ ہے، ورنہ کچن کا خرچہ اتنا نہیں. تو اگر انسان قناعت اختیار کرے باقاعدہ اور حرص و لالچ سے اپنے آپ کو بچائے، فضول چیزیں اپنے پاس جمع نہ کرتا چلا جائے، 1 2 5 10 جتنی بھی ہیں اس کی کہیں کوئی حد اور انتہا، کہیں رک ہی نہیں رہا ہے معاملہ، یہ بھی ایک فقر و فاقہ لانے والی چیزوں میں سے. اسی طریقے سے ایک چیز اور بھی جو کہ روایات میں آئی ہے، اور اس سلسلے میں اکثر خیر روایات ضعیف بھی ہیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ بہرحال جب روایت میں چیزیں آئی اور پہلے زمانے میں اس کا بڑا خیال بھی کیا جاتا تھا، وہ ہے گھروں میں مکڑیوں کے جالے ہونا. یہ بھی فقر و فاقہ لانے والی چیزوں میں سے. جھاڑو لگائی ایک بڑی سی ڈنڈی پر، پورے گھر کی صفائی کیجیے، جتنے بھی کونوں میں جالے نظر آتے ہیں. تو بہرحال اس طریقے سے فقر و فاقہ دور ہوگا اگر گھروں میں مکڑیوں کے جالے موجود نہ ہوں گے تو. اسی طریقے سے اگلی چیز کہ جس سے فقر و فاقہ آتا ہے گھر میں، وہ ہے انسان کا جھوٹ کا عادی ہونا. جھوٹ کا عادی ہونا، بلا ضرورت جھوٹ بول رہے ہیں، مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے، جھوٹ کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، بلکہ
یہ ایک ایسی چیز ہے، پتہ ہی نہیں کہ آپ اگر آپ نے اپنے گھر سے جھوٹ کو ختم نہیں کیا تو یہ کتنی بڑی تنگی اور مصیبتیں لانے کا سبب گھر میں بنے گا. بچے ہیں وہ جھوٹ کے عادی ہیں، بڑے ہیں وہ جھوٹ کے عادی ہیں، معمولی باتوں پر اور بلا سبب اور بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں. تو بہرحال اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی ہماری گفتگو ہوگی تو اس میں اس کے کچھ طریقے بھی آئیں گے جس سے چھوڑنے کے. اس کے علاوہ ایک اور ہے غذا کی بے احترامی کرنا، یہ جو کہ بہت زیادہ گھروں میں ہوتی. آغا سیستانی نے تو فقط وہ پتیلی کی تہ میں لگا ہوا وہ تھوڑا سا سالن صرف اس کو پھینکنے کی اجازت دی، کہا کہ اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو اس کو نہیں پھینکا جا سکتا، کسی بھی غریب کو دیں، نکال کر رکھیں. ہمارے یہاں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ یا تو وہ کھانا رکھا رہتا ہے یا جب بالکل سڑنے کے قریب ہوتا ہے تو پھر کسی ماسی واسی کے کو دیا جاتا ہے. یا عام طور پر یہ کہ مثلا کسی جانور کو کوئی چیز اگر ہو سکے تو کھلا دیں، کچھ نہیں تو کوئی بچی ہوئی چیز ہے وہ کسی جگہ کہیں بھی ایسے ڈال لیں کہ وہ کچھ نہ کچھ استعمال ہو جائے. لیکن اس طرح سے پھینکنا، خاص طور پر شادیوں میں جس طریقے سے لوگوں کو ہوکا ہوتا ہے اور اپنی پلیٹ کو جس طریقے سے مینار بنا لیتے ہیں اپنی پلیٹ کا، اور اتفاق سے اگر کوئی پانی لینے کے لیے جائیں اور پلیٹ کو اپنی میز پہ رکھ کے چلے جائیں تو لوگ ڈونگا سمجھ کے بوٹیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں اس میں سے. تو اکثر اس طرح کا بھی ہوتا ہے. تو یہ کوشش اس میں یہی کرنی چاہیے کہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ مثلا ہمیں یہ پھک کے جاتا ہے سارا، کیونکہ آپ اس سے کھا نہیں سکیں گے. اور یہ سب اسراف کے اندر اس طرح سے غذا کی بے احترامی یہ خود ایک فقر و فاقہ لانے والی چیز ہے. یعنی یہ نہیں کہ یہ کام ہم اپنے گھر میں ہی کر رہے ہیں، نہیں، ہم شادیوں میں جا کے اگر یہ کام کر رہے ہیں تو بھی گھر میں ہمارے فقر و فاقہ آئے گا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی ہمارے بچے سیکھتے ہیں. پھل کھایا، تھوڑا سا کھایا، اس کے بعد پھینک دیا. بچوں کو اتنا اپنے پلیٹ میں اتار کے دے دیا کہ اس میں سے ان سے کھایا نہیں جاتا اور 75% اکثر ضائع ہوتا ہے اس کے اندر. اس کا بھی جو بھی اسراف اور گناہ ہے یہ والدین کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اور دوسرا ہے کہ فقر و فاقہ بھی گھر کے اندر یہ چیز آئے گی. غذا کی بے احترامی بھی اس میں ہو رہی ہے، یہ تو اس طرح سے کوڑے میں پھینک کے جاتی ہے غذا کی چیز. یہاں تک ہے جو کہ کھانے پینے کے جو آداب اور مستحبات ہیں اس میں کہ جب انسان کھانا کھا لے نا تو وہ کھانا جو بچا ہوا رہ جائے اس کو فوراً دسترخوان پہ سے زیادہ کوشش کیا کریں، زیادہ تر اٹھا لیا کریں جلدی سے اس کو. کیونکہ جب انسان اگر وہ سامنے پیٹ بھرنے کے باوجود بھی وہ کھانا سامنے رہے گا دسترخوان پر تو ایک کراہیت سی، کیونکہ دل بھرا ہوا ہے نا اس سے آپ کا، تو آپ کو ایک کراہیت سی اس کھانے سے محسوس ہوگی کہ نعمت خدا ہے، اس سے آپ کراہیت کر رہے ہیں، کھانے کو جلدی اٹھا لو دسترخوان پہ سے. تو یہ تو صرف دیکھنے کی بات ہے، یہاں تو ہم پھینک رہے ہیں اس کو، گٹر میں اس کو بہا رہے ہیں ان چیزوں کو، اور کچرے کے اندر پھینکے وہ چیزیں جا رہی ہیں. یہ تو اور زیادہ، یہ تو اسراف کا بھی گناہ، غذا کی بے احترامی کا الگ سے بھی اس کا ایک پہلو اس کے اندر آتا ہے. اسی طریقے سے جو اسباب فقر میں چیز شمار ہوتی ہے وہ ہے تبذیر. تبذیر تے بے زال یہ رے، تبذیر کہتے ہیں. دیکھیے اسراف تھا ضرورت کے موقعوں پہ زیادہ خرچ کرنا، تبذیر کہتے ہیں بلا ضرورت خرچ کر دینا. اور یہ آ گیا اس موقع پر بلا ضرورت خرچ کرنا. ہم نے اتنا کھانا پلیٹ میں نکال لیا، اب ضائع ہو کے جا رہا ہے بلا ضرورت. ہمیں ایک چیز کی ضرورت تھی ایک جوڑے کی، ہم 3 4 5 لے کر آ گئے. ایک جوڑی جوتے سے کام چل سکتا تھا، 5 خرید کے لے آئے. ایک سال ابھی یعنی اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل صحیح و سالم ہے، لیکن کیونکہ ایک سال ہو گیا ہے لہٰذا اب ہمیں دوسرا لانا ہی ہے. نہیں، یہ سب چیزیں تبذیر کے اندر جا سکتی ہیں. یعنی آپ کو دیکھنا پڑے گا کون سے کام ہیں جو بلا ضرورت ہو رہے ہیں، اسی کے اندر یہ سب چیزیں بھی آ سکتی ہیں. یہ بے ہنگم قسم کی یہ جو اس طرح کی جتنی بھی یہ تقاریب ہوتی ہیں، مثلا مہندی کی تقریب اور فلاں چیز کی تقریب اور فلاں چیز کی تقریب، یعنی یہ چیزیں دیکھا جائے تو تبذیر میں ان کی بلا ضرورت ہے، ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اس میں تو گناہ کی محفلیں الگ ہیں اور اس میں ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اصلاً اگر اس کو آپ اس لحاظ سے دیکھیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ جو کہ بہرحال اب آج کل تو لوگ صاحبان ایمان بہرحال اس میں جانا شروع ہو گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ بہرحال زیارت امام حسین علیہ السلام کا ترک کرنا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر کوئی شخص جا سکتا ہے، استطاعت ہے، حالات اجازت دے رہے ہیں تو امام کی زیارت کے لیے ضرور جائے. اور اگر جانتے بوجھتے وہ نہیں جا رہا ہے، جانتے بوجھتے نہیں جا رہا ہے، استطاعت بھی سب کچھ ہے، تو بہرحال یہ اس کے رزق میں کمی کا تو ضرور سبب بنے گا. جانے سے 1 سال کا یقینی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وسائل کے پورا ہونے کے باوجود سستی اور لاپرواہی کرتے ہوئے نہ جانا یہ یقینی طور پر عمر میں 1 سال کی کمی واقع کروا دیتا. تو بہرحال ایک تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیارت امام حسین کا ترک کرنا یہ بھی اسباب فقر میں سے ایک ہے. اسی طریقے سے خود نمائی کے لیے علم حاصل کرنا یہ بھی اسباب فقر میں سے.
خود نمائی کے لیے علم حاصل کرنا. بس آپ کا مطمع نظر یہ ہو جائے کہ جناب میں اب اچھی مجلس پڑھنے لگوں, اب میں اچھا جو ہے وہ درس دینے لگوں. مدرسے مثلا آپ صرف اس وجہ سے آئیں کہ یہاں سے ذرا اچھے اچھے پوائنٹس مل جائیں, جب میں مجلس میں پڑھوں تو لوگ میری بہت واہ واہ کرنے لگیں. یہ ہے خود نمائی کے لیے علم حاصل کرنا. دیکھیے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ خاص طور پر جو ابتدائی دینی طالب علم ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ لوگ بھی ہیں, ان کے لیے بہت ساری چیزیں, جیسے اگر کسی سے پوچھا جائے ابتدائی طور پر بھئی آپ کا علم دین حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے, تو عام طور پر ابتدائی طالب علم یہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں معاشرے کی اصلاح کرنی. علماء فرماتے ہیں اس کے معنی کے شروع سے اس نے مقتدا اور رہنما بننے کی ٹھان لی, یعنی یہ اپنے طرف سے غافل ہے یہ شخص, یعنی اس دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے. بھائی اب تو ابھی ابتدائی دینی تعلیم علم میں, ابھی تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. یہ معاشرے کی فکر کی سوچ ابھی سے کہاں سے آ گئی؟ جیسے وہ یہ کسی 2 سال کے بچے سے پوچھا جاتا ہے کیا بنو گے, تو وہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہو کر ملک و قوم کی خدمت کروں گا ڈاکٹر بن کر. پتہ چلا کہ کوئی ڈاکٹر پھر ملک و قوم کی خدمت کرتا ہی نہیں, نظر نہیں آتا کہ جبکہ وہ, اس کا مطلب ہے بس ایسی زبانی طور پر ایک چیز رٹی ہوئی تھی. تو بہرحال خود نمائی کے لیے علم حاصل کرنا, بس تاکہ لوگوں میں مشہور ہو جائیں, لوگوں میں شہرت ہو جائے, لوگ واہ واہ کرنے لگیں, لوگ آگے پیچھے پھرنے لگیں, لوگ ڈائریوں میں آپ کے مجالس نوٹ کروانے لگیں, گھروں پہ گاڑیاں آئیں لینے کے لیے, لے جانے کے لیے آئیں, ایک پروٹوکول ملے. یہ سب چیزیں اگر یہ مطمع نظر کسی کا بن رہا ہے تو پھر یہ فقر بھی لائے گا. یہ چیز یہ گھر میں فقر و فاقے کا بھی سبب بنے گا, خود نمائی کے لیے جو علم حاصل کیا جاتا ہے. اچھا, اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نماز شب کو ترک کرے تو یہ بھی اسباب فقر میں سے ایک. اب آپ لوگوں کا جو کردار سازی کا کتابچہ ہے, اس میں تو آپ لوگوں کو باقاعدہ اسائنمنٹ کے طور پر بھی یہ چیز دے دی گئی, اور انشاءاللہ اور آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر آپ میں سے زیادہ تر آغا سیستانی کی تقلید میں, ان کے لیے تو سہولت اور زیادہ ہے کہ نماز عشاء کے فوراً بعد بھی اس کا وقت آ جاتا ہے, اور 11 رکعت نہ پڑھ سکیں تو 8 پڑھ لیں, ورنہ 3 رکعت پڑھ لیں, ورنہ کم سے کم 1 رکعت ہی پڑھ لیں, تو یعنی کچھ تو شمار ہو جائے کہ مثلا آپ نے. لیکن کوئی شخص بالکل اتنی سہولیات ملنے کے باوجود بھی اگر نہیں پڑھے تو یہ اس کے رزق میں کمی کا سبب بنے گا, رزق میں اب اس کی کمی واقع ہو جائے گی. اچھا, اسی طریقے سے ایک اگلی چیز جس سے رزق میں کمی ہوتی ہے وہ ہے گھر والوں سے سختی کے ساتھ پیش آنا. یہ جو سیلز مین ہوتے ہیں نا, ان کا اخلاق نہیں چلے گا گھر میں. سیلز مین جتنے بھی ہیں جو آپ سے بڑے, اس سے باجی باجی کہہ کے آپ سے پیش آ رہے ہوتے ہیں اور بڑے اخلاق سے سرما لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں دکانوں میں, یہ سب یہ جو ہے نا, یہ ان کی ساری زیادہ تر کے متعلق یہ بات پتہ چلتی کہ یہ اپنے گھروں میں بہت بد اخلاق, یہ اپنے خوش اخلاقی کے سارے خزانے اپنے کلائنٹس کے اوپر ختم کر چکے ہوتے ہیں. جب گھر پہنچتے ہیں تو یہ بڑے غصے میں اور سارے دن بھر کی گاہکوں کی جو وہ ہے وہ گھر کے اوپر نکالتے ہیں اپنی بھڑاس جو ہے. تو بہرحال گھر والوں کے ساتھ سختی سے پیش آنا یہ اسباب فقر میں سے ایک ہے. اسی طریقے سے قرضہ نہ دینا بھی اسباب فقر میں سے ایک ہے. ہمارے پاس کوئی آیا قرضہ مانگنے کے لیے, ہم اس کو ٹہلا دیتے ہیں, کسی اور کی طرف ریفر کر دیتے ہیں, وہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ. خود دے سکتے ہیں, گھر پہ پیسہ پڑا ہوا ہے ہمارے پاس, ہم اس کی مدد کر سکتے تھے, لیکن ہم نے سوچا بھائی قرضہ ورضہ دے دیں, واپس تو کرتے ہی نہیں ہیں لوگ, اور دیکھنے میں بھی یہ آتا ہے. ہم نے یہ سوچ کے اپنے مال کو بچا لیا. نہیں, قرضہ نہ دینے سے اب کہیں نہ کہیں کسی ایسی مد میں آپ کا پیسہ خرچ ہو جائے گا, آپ کو کوئی ایسی بیماری خدا نہ خواستہ لاحق ہو جائے گی کہ ڈاکٹروں کو چکر لگانے پڑیں گے, لیبارٹریوں میں پیسہ دینا پڑ جائے گا, کوئی ایسا مقدمہ قائم ہو جائے گا کہ پولیس کو رشوتیں دے کے اپنی جان چھڑانی پڑے گی, کہیں کوئی ایسی چیز میں پھنس جائیں گے کہ آپ کو وہاں پہ لامحالہ اس پیسے کو خرچ کرنا پڑ جائے گا. کسی کو قرضہ دے سکتے تھے, کسی نے ضرورت مند نے, کسی مومن نے آ کر مانگا. اور دیکھیے عام طور پر ہوتا بھی یہ ہے, خیر اس میں کچھ شرارتی قسم کے لوگ بھی ہیں, لیکن بہرحال حالات و واقعات بھی کچھ اس انداز کے ہو گئے ہیں, رزق میں تنگیاں بھی, کہ لوگ بیچارے جو ایک دفعہ قرضہ لے لیتے ہیں وہ صحیح طور پر وقت پہ واپس ادا بھی نہیں کر پاتے, کچھ ایسے مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ہم بس پھر اس کے بعد ان کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آئندہ تو میں نے توبہ کر لی, کسی کو قرض میں دوں گی نہیں. یا جو لوگ کہتے ہیں وہ قرض حسنہ, تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ قرض حسنہ ہوتا ہے کہ ہنس کے ٹال دینے والا قرض, یہ ملے گا نہیں واپس کسی کو بھی. تو بہرحال اس لحاظ سے بھی ایک بات یہ ہے. لیکن ہم نے یہ سوچ کے اپنے پیسے کو بچایا کہ بھائی یہ تو ہم قرضے میں اگر اس کو دے دیں گے تو یہ تو ضائع ہو جائے گا. نہیں, وہ کہیں نہ کہیں اس سے کہیں دگنا تگنا ہی کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو اس مومن کی مدد ابھی فی الحال کر دینی چاہیے, اس کو ادھر ادھر ریفر نہ کریں. جب تک آپ کسی مومن کی مدد کر سکتی ہوں جب تک ضرور کریں. اچھا, اسی طرح سے ضرورت مند کی حاجت روائی نہ کرنا. ایک تو یہ تھا بھی قرضہ نہ دینا, ہی تو پیسے سے متعلق بات تھی, لیکن ضروری نہیں کوئی آدمی آپ سے آ کر پیسہ ہی مانگے, ضروری نہیں. ہو سکتا ہے کوئی اور ضرورت کی ایسی چیز ہو. دیکھیے بہت ساری اس طرح کی کہ مثلا
کتنی خواتین ایسی ہیں کہ 20-20, 30-30 ہزار روپے کے شادی کے ان کے جوڑے سلتے ہیں، جو دلہن جو مثلا جو جوڑا پہنتی، اور اس کے بعد یعنی وہ ساری زندگی اس کو پھر کبھی بھی نہیں پہنے گی، وہ سڑ کے جاتا ہے بکسوں میں، اس میں کیڑے اس کو کھا جاتے ہیں، اس کو لال بیگ کھا جاتے ہیں، لیکن وہ کسی اور کو نہیں دیتی. کتنی ایسی خواتین ہیں بس ایک دفعہ پہن لیا، استعمال ہو گیا، آپ کو خود پتا ہے کہ ابھی دوبارہ کبھی پہننے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، یا یہ کہ آؤٹ آف فیشن ہو جائے گا کچھ عرصے بعد. یہ تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ یہ کسی اور ایسی نادار لڑکی کے لیے اس طرح سے اس کے لیے کام آ جائے، وہ صدقے کے طور پر کسی اور کو دے دیا جائے، اس طرح سلسلہ آگے بڑھتا جائے. یہ 20-20, 30-30 ہزار روپے لوگوں کے، غریب لوگوں جن کے لیے واقعی ایک پریشانی کی بات ہو جاتی. یعنی اس حد تک لوگوں کے ہاں حقیقت آپ جانیے کہ غربت ہے، اس میں آپ لوگوں کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. کہ اس طرح سے اپلیکیشن ہے، مدرسوں میں بھی آتی ہیں ہمارے، کہ انہوں نے لسٹ بنا کے دیے کہ جناب ہمیں جو چیزیں شادی کے لیے ضرورت ہے، یعنی اس میں اسراف نہیں کیا. انہوں نے یقین کیجئے کہ مفاتیح الجنان اور قرآن تک کو لکھا ہے، لیکن کتنے کے آتے ہیں مفاتیح الجنان اور قرآن، لیکن وہ بھی پیسے ان کے پاس نہیں ہیں جو کہ وہ مثلا اپنے ساتھ جہیز میں لڑکی کو جو دینا چاہ رہے ہیں والدین. تو اتنا ایک طرف اتنا اسراف ہو اور دوسری طرف اتنی غربت ہو، تو نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے کہ پیسوں کا ارتکاز، یعنی غریب لوگوں کا حق آپ کے مال میں موجود ہے. تو بہرحال اچھا، اسی طریقے سے ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ ضرورت مند کی حاجت روائی نہ کرنا، اس میں ضروری نہیں کہ پیسہ شامل ہو. یعنی کوئی آپ کو کوئی چیز مانگنے آپ سے آ گیا، آپ کو وہ چیز کسی کو دینی ہے، کوشش یہ کریں کہ کوئی نہ کوئی کسی نے جو بھی ضرورت مند ہے اس کی حاجت روائی آپ ضرور کر دیں. کوئی چیز مثلا ادھار مانگی ہے کسی نے، کوئی پڑوسی آپ سے کوئی اس طرح سے کوئی ضرورت مند ہے، وہ آپ سے اگر کوئی چیز مانگنے لگا، تو اگر ہم نے ضرورت پوری نہیں کی تو ہمارے رزق میں کسی نہ کسی حد تک کمی ضرور واقع ہوگی. اس کا نقصان پلٹ کر ہمارے پاس آئے گا، تو اس کا خیال نہ کر کے نہ صحیح اپنے رزق میں کمی کے حوالے سے خیال کرتے ہوئے اس کی مدد ضرور کر دیں. اچھا، اسی طریقے سے ایک چیز اور بھی ہے جس کو کہا جاتا ہے، روایات میں بھی یہ چیز آئی ہے، اور وہ ہے حج کے واجب ہو جانے کے بعد حج کو انجام نہ دینا. حج کو واجب ہو جانے کے بعد حج کو انجام نہ دینا، یہ بھی اسباب فقر میں سے ایک ہے. اور دیکھیے حج ایک ایسی چیز ہے، ابھی انشاءاللہ شاید اس کی نوبت جلد آ جائے گی اور آپ لوگوں کی حج سیمسٹر شروع ہو جائے گا. اس میں ایک چیز آتی ہے کہ اگر کوئی شخص خواہ ریاکاری کے جذبے سے حج کیوں نہ کرے، ویسے تو یہ آگے چل کے یہ بات آنی ہی تھی کہ جو پیسے کو کھینچ کے گھر میں لے کر آتی ہے جو چیز، اس میں ایک حج و عمرہ کرنا بھی، جو تفصیل میں اسی وقت بتاؤں گا. لیکن اگر کوئی شخص ریاکاری کے جذبے سے بھی حج پہ جائے، اس کا کوئی بھی اس کا ارادہ نہیں ہے، صرف یہ کہ لوگوں کو وہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں جو ہوں حج پہ گیا ہوں، جیسے کہتے ہیں نا کہ اکثر کہ ذرا بھائی وہ میرا وہ فلاں چیز تو لے کر آنا جو میں دوسرے حج پہ سے لے کر آیا تھا. اب لوگوں کو بتانا مقصد ہوتا ہے کہ میں نے اتنے حج کر چکے. تو بہرحال خود نمائی تو، لیکن بہرحال اس کا ثواب کوئی نہیں ملے گا، وہ حج بیکار ہی ہو گیا جو ریاکاری کے جذبے سے ہوا. لیکن ایک اس کو فائدہ ضرور ملے گا، اور وہ یہ ہے کہ اس کا رزق ضرور، اس کے رزق میں ضرور اضافہ ہوگا، خواہ وہ ریاکاری کے جذبے سے حج پہ کیوں نہ جائے. پروردگار عالم کسی کا احسان نہیں رکھے گا کہ 1.5 لاکھ روپے تم خرچ کر کے آئے ہو حج پر میرا نام لے کر، وہ تمہیں دگنے تگنے چوگنے کر کے واپس لوٹائے گا اسی دنیا میں، چاہے فائدہ ثواب آخرت کا کوئی نہ ملے اس کو، لیکن دنیاوی تو یہ فائدہ ضرور حاصل ہوگا. اس کے مقابلے میں جو حج واجب کے لیے نہ جائے، مختلف بہانوں سے، کبھی بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے تو کبھی بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں، یا ابھی صرف میرے پاس پیسے ہیں، بیوی کو بھی ساتھ ہی لے جانا ہے اور ہم دونوں ساتھ ہی حج کریں گے، اس قسم کے جتنے بھی بہانے یہ حج میں نہیں چلتے، یہ حج میں نہیں چلتے، اور یہ مسلسل فقر و فاقے کا سبب بنتا رہے گا. اور اس دوران اگر شخص مر گیا تو یہودی اور نصرانیوں کے ساتھ قیامت کے میدان میں اٹھایا جائے گا پیغمبر اسلام کی حدیث میں. تو بہرحال حج واجب کو انجام نہ دینا یہ بھی فقر و فاقہ لاتا ہے. اسی طریقے سے حرام روزی گھر میں لانا، لوگ بڑے بے فکر ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جس سے عام مومنین بھی اس میں مبتلا ہو رہے ہیں مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے. مثلا اگر پرائیویٹ بینک میں بھی اگر کوئی شخص جاب کرتا ہے تو جتنی دیر وہ گورنمنٹ بینک کا تھوڑا سا مجتہدین کا ایک اختلاف ہے اس کے اندر، وہ اس کو صرف نظر کرتے ہوئے جتنی دیر وہ سودی کام کرے گا اس کے مقابلے میں جتنے پیسے اس کو ملیں گے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوں گے، سودی کام جتنی بھی دیر اس نے کیا. ہاں اگر کوئی حلال کام کیا تو اتنے ٹائم کا وہ حساب لگائے گا اور پھر اس کے بعد ٹائمنگز کو ڈسٹریبیوٹ کر کے جتنا اس کا حق بنتا ہے فقط اتنا لے سکتا ہے. اس کے علاوہ جو پیسہ اس کو تنخواہ کی صورت میں ملے گا وہ اس کے لیے حرام ہوگا استعمال کرنا. اسی طریقے سے مثلا کسی شخص کی جو پرائیویٹ جابز کرتے ہیں اور وہ مثلا کسی سے جاب پہ نہیں گئے اور کسی سے اپنا کارڈ پنچ کروا دیا
یا مثلا جاب پر نہیں گئے یا جلدی وہاں سے واپس آ گئے اٹینڈنس لگا کے بتائے بغیر. پرائیویٹ جابس کے لیے بڑا مسائل سخت ہیں, خاص طور پر آغا سیستانی وغیرہ تو بہت ہی سخت ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اتنے مال کا وہ مالک نہیں بنے گا اپنی تنخواہ سے اگر اس نے اس طرح سے کوئی کام کیا. پتہ چلا کہ مثلا کسی کی 10,000 سیلری ہے اور اس طرح سے اس نے چھٹیاں ماری ہیں, اس کے بھی پیسے لے کر آ گیا, ابھی حرام پیسے اس کی غذا میں آ گئے, ابھی بچوں کو کھلائے گا سب کچھ, یہ فقر و فاقہ مزید اس کا بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ حرام روزی گھر کے اندر لانا یہ فقر و فاقے کا سبب بنتا ہے. اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے کہ جو متروک ہوتی جا رہی ہے معاشرے میں, یہ بھی ہم نے کردار سازی والے کتابچے میں اس کا اہتمام کیا ہے, وہ ہے گھر میں تلاوت قرآن نہ ہونا. گھروں سے تلاوت قرآن ختم ہو گئی. کلام شیطانی مسلسل گانے اور موسیقی کی صورت میں, ٹی وی کی صورت میں گھر میں بج رہا ہے مسلسل. لیکن پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ کہیں نہ کہیں سے بڑی بوڑھیاں بھی گھر پہ بیٹھ کے تلاوت قرآن کر دیا کرتی تھیں, آوازیں گھروں سے آتی تھیں. فجر کی نماز کے بعد گھروں سے تلاوت قرآن کی آوازیں آتی تھیں. اب کہیں سے کوئی تلاوت قرآن کی آواز نہیں آتی. تو بہرحال اس لحاظ سے بھی ہم نے کردار سازی والے جو کتابچہ ہے اس کے اندر سورہ واقعہ تو 96-97 آئے تھے تو اسی کے اندر ہی ہیں فقط. اور اگر آپ اور سورے بھی ملا لیے جائیں جو سونے سے پہلے ہوتے ہیں تو 100 سے اوپر کم سے کم تلاوت, اگر یہ باواز بلند اچھی قرات کے ساتھ بھی اگر گھر میں پڑھیں تو اور اچھا ہے. گھر میں ایک عجیب سا ایک تو یہ بھی ہے کہ شیطان گھر سے دور ہوتے ہیں اور ملائکہ کی آمد و رفت شروع ہو جاتی. اور بہرحال جب اس طرح سے ہوگا تو فقر و فاقہ بھی گھر سے دور ہوگا. تو تلاوت قرآن اگر گھر سے ختم ہو جائے تو یہ بھی فقر و فاقہ لانے کا سبب ہے. اچھا, اسی طریقے سے جو فقر و فاقہ لانے والی چیز ہے اس میں ایک چیز ہے نہیں انل منکر کا ترک کرنا, جو کہ معاشرے کے اندر بڑا آج کل کامن ہوتا چلا جا رہا ہے. معاشرے میں بڑا کامن ہوتا چلا جا رہا ہے نہیں انل منکر کا ترک کرنا. دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان بگڑتے جا رہے ہیں, خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں, کوئی کسی کے معاملات میں بولتا نہیں ہے. ماموں, چچا, پھوپھا, خالو, تایا, یہ سب پہلے زمانے میں بڑے دخیل سمجھے جاتے تھے گھروں میں. اب یہ بالکل اس طرح سے ایک غیر جانبدار سا اپنا کردار پیش کرتے ہیں. یہ کسی کے معاملات میں اپنے بھتیجوں بھانجوں کے بولتے ہی نہیں, وہ جو مرضی آئے کرتے رہے, ان کے پریشرز ہٹتے جا رہے ہیں. ہر شخص بالکل آزاد ہوتا چلا جا رہا ہے معاشرے میں, گناہوں سے روکنے کی کیفیت ہی پیدا نہیں ہو پا رہی ہے لوگوں میں. تو بہرحال یہ سب چیزیں کیا ہیں, یہ بھی ایک سبب بن رہا ہے کہ انسان کے جو اور نقصانات ہیں اس کی وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ایک نقصان کم سے کم یہ بھی ہوگا کہ اس کے گھر میں تنگی, فقر و فاقہ اور یہ سب کچھ بھی آتا چلا جائے گا, کیونکہ یہ سب چیزیں گھروں سے ختم ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے بےہودہ گفتگو کرنا, بےہودہ گفتگو بھی فقر و فاقہ لانے والی چیزوں میں سے. فضول گفتگو, فحش قسم کے مذاق, بےہودہ قسم کے مذاق, یہ سب بھی فقر و فاقہ لانے والی چیزوں میں سے. اسی طریقے سے اولاد پر لان تان کرنا, ہر وقت ان کو برا بھلا کہتے رہنا, ہر وقت ان کو برا بھلا کہتے رہنا. تربیت اولاد کے سلسلے میں انشاءاللہ جب آپ لوگوں کو ان کا بھی ایک سیمسٹر ہونا ہے تو وہ جی ہاں وہ ہے, لیکن باقی بھی سارے موضوعات اہم ہی ہیں جتنے بھی اب تک آ رہے ہیں. تو بہرحال وہ بھی اہم تر ہے, بہرحال اس کو بھی جلدی شروع کریں گے. تو اولاد پر لان تان کرنا یہ خود فقر و فاقہ لانے والی چیزوں میں سے. اور دوسرا یہ کہ بہرحال اتنی زیادہ لان تان ہو جاتی ہے, اتنی زیادہ لان تان ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات بہت ضرورت سے بہت بڑھ جاتا ہے معاملہ, جتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اور ہر وقت بچوں کے اوپر جو تنقید کرتے رہنا ہے, یقین کیجئے کہ وہ بالکل انسینسٹیو ہوتے جا رہے ہیں بچے. کوئی فائدہ ہی نہیں آپ کو پوری تقریریں کرنے کا, بلکہ وہ کہہ دیتے ہیں منہ پہ کہ بس اب تقریر کرنا بند کریں. تو بہرحال اولاد پر مستقل لان تان کرنا یہ بڑا ایک نقصان دہ پہلو بھی ہے تربیت کے حوالے سے بھی. اور جو ہمارا ابھی کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ رزق میں بھی اس سے کمی واقع ہوتی. اسی طریقے سے بہت ساری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ رات کے وقت سائل کو خالی ہاتھ لوٹانا. رات کے وقت بالفرض اگر کوئی ضروری نہیں کہ فقیری ہو جو دروازے پر آئے, بلکہ کوئی اور بھی کسی ضرورت کے تحت رات کو کوئی رشتہ دار کوئی چیز مانگنے آ جائے, کوئی پڑوسی کوئی چیز مانگنے آ جائے, تو اس کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائیں. یہ فقر و فاقہ لانے والی چیزوں میں سے ایک ہے. اسی طریقے سے لوگوں سے مانگنا, بلا ضرورت لوگوں سے مانگنا, جیسے کہ ابھی خاتون نے جو اشارہ کیا کہ ان کو مثلا اگر نہیں بھی ہے ضرورت تب بھی ایک عادت پڑ گئی کیونکہ مانگنے کی. اور ہم خود بھی بہت سارے ان تجربات سے گزر چکے ہیں. تقریباً آج سے 18-20 سال پہلے, پتہ نہیں آپ لوگوں کو بھی سنایا تھا یا نہیں سنایا تھا میں نے, ایک واقعہ ہوا تھا کہ دینی مدرسے کی کوئی طالبہ تھی, کسی اور دینی مدرسے کی. ان کا ایک کیس آیا تھا کہ جناب ان کی شادی ہونے والی ہے اور کسی سود خور جو ہوتے ہیں ان سے اس نے قرضہ لیا ہوا ہے. ان لوگوں نے شادی کے اخراجات کے لیے گھر میں کچھ بھی حد تک فاقے تک ہوتے ہیں, اور یہ کہ وہ شخص روزانہ تنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو تحقیقات کے لیے میں پہنچا وہاں پر کہ کیا ہے مسئلہ.
تو اتفاق سے ان کی بدقسمتی گئی ہے کیا کہ میں ایسے موقع پر وہاں پہ پہنچ گیا کہ وہاں پر باقاعدہ مہندی کی ایک تقریب منعقد ہو رہی تھی ٹینٹ لگا کر, اور اس کو بالکل اس ورائٹی پروگرام کے تحت باقاعدہ کوئی میوزیکل گروپ بھی اس کے اندر آیا ہوا تھا, جو کہ شاید پیسے دے کے اس کو اس انداز سے بلایا ہوا تھا کہ وہاں پر فقر و فاقہ اتنا آلریڈی فاقے ہو رہے ہیں گھر میں, اتنا بھی نہیں ہے تو سود خور شخص سے وہ پیسے لائے ہوئے ہیں اور اس سے کیا کروا رہے ہیں پروگرام, مہندی کا وہ گناہ کا پروگرام, اس کے اندر پیسہ خرچ کیا جا رہا. تو لوگوں سے یہ بھی اسی میں آ جاتی ہے چیز کہ لوگوں سے بلا ضرورت مانگنا, یہ کوئی نہ ضرورت کی کوئی چیز تھی نہ کوئی اہمیت تھی اس بات کی, جبکہ آپ کے حالات بھی اتنے خراب تھے اس کے باوجود بھی. تو پھر یہی کہا کہ جناب کیا کریں, آج کل مجبوری ہے, رشتہ دار مانتے نہیں ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا پڑا. خیر, تو یہ بھی فقر و فاقے کے اندر مزید اضافہ ہوگا کہ ظاہر ہے پھر وہ سود خور سے لیں گے آپ, اس کا سود ایکسٹرا پے کرنا پڑے گا, اور کہاں سے لائیں گے جبکہ ابھی پیسے نہیں ہیں, پھر گروی رکھنی پڑیں گی چیزیں, پھر گھر کی چیزیں بکیں گی اور نہ جانے سائیکل ایک شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد. اچھا, اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہے کہ جو آج کل تو بڑی کامن بھی ہوتی جا رہی ہے لیکن اس کو اسباب فقر میں سے قرار تو دیا گیا ہے, اور وہ ہے روٹی خرید کر کھانا. اچھا, بہرحال اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں اس میں آٹا خریدنے میں شمار نہیں ہوگا, یعنی یہ ہے کہ باقاعدہ بازار سے روٹی خرید کر کھانا. اب لیکن ہم ایک چیز اور بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے برادر اسلامی ملک ایران کے اندر تو وہاں پہ تو کھائے ہی صرف روٹی خرید کر جاتی ہے. تو دیکھیے وہاں پر روایت میں تو البتہ یہ بات ضرور آئی, لیکن وہاں پر دین اور نیکی کی اتنی زیادہ باتیں اور ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کو کمپنسیٹ کر دیا. تو بہرحال لیکن ہمارے ہاں تو دین اور ایمان اس لحاظ سے بھی نظر نہیں آ رہا, نہ کوئی ایسا عمل ہوتے دکھائی دیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اگر ہونے لگے تو وہ مزید فقر کا سبب بنتا ہے. اب بہرحال یہ ایسی چیزیں ہیں کہ روایات میں تو آئی ہیں. بہرحال یہ اسی طریقے سے اگلی چیز ہے, کیونکہ ہمیں تیز رفتاری کے ساتھ مکمل کرنا ہے, اور وہ ہے قطع رحمی, رشتہ داروں سے تعلق کو توڑ لینا. اب جبکہ اتنا آسانی ہے کہ دیکھیے واجب صلہ رحمی بھی کتنی آرام سے ہو سکتی ہے کہ مثلا ان کو کبھی کبھار فون کر لینا, اپنے ایسے رشتہ داروں جنہوں نے آپ سے تعلق توڑ لیا ہے, یا کسی رشتہ دار کے ہاتھ ان تک سلام پہنچا دینا بھی صلہ رحمی میں شمار ہو جائے گا. یعنی فقط آپ سلام پہنچا دیں, مثلا کوئی رشتہ دار ہے جو ان سے بھی ملتا ہے, آپ ان سے کہہ دیں کہ میرا سلام ان تک پہنچا دیجئے, یہ بھی صلہ رحمی, یہ کم سے کم صلہ رحمی. کبھی کبھار فون پہ بات کر لیں, اور کوئی اور ممالک میں انڈیا میں کوئی رشتہ دار ہے تو انہیں کبھی کبھار سال 6 مہینے میں ایک دفعہ خط لکھ دینا یا فون پہ بات کر لینا, یہ صلہ رحمی میں شمار ہو جائے گا. یہ منیمم. ویسے تو صلہ رحمی آگے جتنا بڑھاتے چلے جائیں, یہاں تک ہے کہ صلہ رحمی باقاعدہ شکایت کرے گی. شب معراج بھی پیغمبر نے دیکھا تھا کہ صلہ رحمی شکایت کر رہی تھی. کس کی شکایت کر رہی تھی؟ 40ویں پشت میں اپنے ایک رشتہ دار کی. مثلا ہوتا ہے نا بعض اوقات, جب بھی ہم نے اس کے اندر مرحومین کے لیے دعا کا بھی ایک کردار سازی کے اندر رکھا ہے کہ جو مثلا ہم صرف قریب کے ہمیں مرحومین نظر آتے ہیں, والد, باپ, دادا, پردادا وغیرہ, اس سے آگے کا اس کے بعد بھی تو وہ ہمارے والدین ہی ہیں سارے, لیکن ان کی طرف لوگوں کی نگاہ نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ کہ 40ویں پشت تک والا شکایت کرے گا کہ مجھ تک میرا حق نہیں پہنچا, اس نے مجھے دعائے خیر میں فراموش کر دیا, مجھے سورہ فاتحہ اور ثواب کے کاموں میں فراموش کر دیا. تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے جتنے بھی رشتہ دار اور احباب ہیں ان سب کو ثواب پہنچا دیا کریں تو زیادہ بہتر. تو قطع رحمی کے اگر وہ مستحب چیزوں کی طرف جائے تو بہت بڑی, وہ تو میں نے کہا 40ویں پشت تک معاملہ چلا جائے گا, لیکن جو واجب حد تک ہے وہ کم سے کم سلام کرنا, فون کرنا یا سلام پہنچوا دینا کسی کے ہاتھ, یہ بھی شمار ہو جائے گا. اسی طریقے سے جو فقر و فاقہ لانے والی چیزیں, ان میں ایک ہے غنا اور موسیقی. یہ بھی اگر گھر میں مستقل, چاہے آپ کہیں کہ بھئی ہم سن نہیں رہے, ہم آوازوں کو عام طور پر کم کر دیا کرتے ہیں, لیکن جتنی بھی دیر گھر میں کم سے کم اس کی آواز گونجتی رہے گی, وہ موسیقی بجتی رہے گی, جب تک بہرحال ایک نحوست اور بے برکتی رہے گی جو فقر و فاقے کا سبب بنے گی. اسی طریقے سے روایات میں سستی اور کاہلی کو بھی اسباب فقر میں سے قرار دیا گیا, جو کہ ہمیں نظر آتا ہے آج کل کے نوجوانوں میں. بزنس کرنا کیوں نہیں چاہتے, اس کی ایک وجہ ایک اور بھی, سستی اور کاہلی. بزنس کرنے میں صبح سے شام تک اپنا خون پسینہ بہانا پڑتا ہے. جاب میں انہیں پتا ہے کہ وہاں سے حاضری لگا کے بھاگ آئیں گے, جلدی بھاگ آئیں گے, تنخواہ تو ملتی رہے گی, کچھ نہ کچھ گزر اوقات کچھ نہ کچھ موبائل فون کا خرچہ وغیرہ نکل جائے گا اس سے, اور پان چھالی اور گٹکوں کا خرچہ نکلتا رہے گا, تو اس میں نوجوان ہمارے گرفتار رہتے ہیں. تو بہرحال یہ سستی اور کاہلی, سو رہے ہیں 12 1 بجے 2 بجے تک نوجوان, تو پھر تو یہ فقر و فاقے کا سبب بنے گا ہی. گھر سے یہ سب چیزیں, سستی اور کاہلی جہاں پر آ جائے گی وہاں پر ضرور بھی ضرور دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو ایک بے برکتی کا تو سبب بنے گی یہ چیز. اسی طریقے سے
ایک چیز اور بھی ہے روایت میں، وہ ہے طلوع آفتاب کے وقت سونا. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ہم نے باقاعدہ جو اس سے پہلے ذکر ہوا تھا وہ نماز فجر پڑھے بغیر سو رہے تھے، اس سے تو اور زیادہ معاملہ خراب تھا. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نماز فجر کے بعد پھر انسان سو جاتا ہے، اور جس وقت طلوع آفتاب ہو رہا ہوتا ہے، جس وقت خزانوں کے تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے، رزق کے سارے دروازے جس وقت کھولے جاتے ہیں، تو اس وقت اگر کوئی سو رہا ہو تو جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، تو وہ اس وقت اپنے رزق کو کھوئے گا. تو بہرحال یہ کہ طلوع آفتاب کے وقت سوتے رہنا یہ رزق میں کمی کا ایک سبب بنتا ہے. اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کے درمیان میں سونا بھی رزق میں کمی کا سبب بنے گا. مغرب اور عشاء کے درمیان میں سونا، جب بھی اس کے لیے نماز غفیلہ وغیرہ جو رکھی گئی، اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ اس زمانے میں لوگ مغرب کی نماز پڑھ کر اور عشاء کی فضیلت کے وقت کے انتظار میں سو جایا کرتے تھے تھک کے، تو نماز غفیلہ رکھی گئی مغرب اور عشاء کے درمیان. اچھا، اسی طریقے سے روایات میں یہ بات بھی آئی ہے، گناہ کا فقط ارادہ کرنا یہ بھی اسباب فقر میں سے ایک. گناہ کا فقط ارادہ کرنا، یعنی آپ کا مکمل ارادہ ہے کہ مثلا دیندار خواتین کا بھی، کہ ویسے تو ٹھیک ہے اس وقت مدرسے میں یہاں پر تو میک اپ وغیرہ کر کے آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا ہے ابھی شادی کسی تقریب آنے والی رشتہ دار کی، وہاں تو میں اس طرح سے میک اپ کر کے جاؤں گی ہی، وہاں پر تو میں ایسے کپڑے پہن کے جاؤں گی ہی کہ جو کہ مہیج ہوں گے، جو کہ آپ پڑھ چکی ہیں اس کے اندر. یعنی فقط آپ نے یہ سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ وہاں تو مجھے لائٹ سی ایک لپسٹک بہرحال لگا کے جانا ہی ہے، کچھ لوگوں کا خیال کرتے ہوئے ڈارک بھی لگا کے جانا ہے، یا میک اپ اس طرح سے کرنا ہے. یہ اگر آپ نے پہلے سے بھی سوچا ہوا ہے، یا آپ کا ارادہ ہے کہ بھئی شادیوں میں تو اسی طرح سے جانا ہی ہوتا ہے، عام ٹھیک ہے مدرسے ودرسے نہیں جائیں گے ایسے، یہ بھی گناہ کا ارادے میں شمار ہوگا، اور یہ بھی فقر و فاقہ لانے والی چیزوں میں سے ایک ہوگا، گناہ کا فقط ارادہ کرنا بھی. اسی طریقے سے جھوٹی قسمیں کھانا یہ سب سے زیادہ فقر و فاقہ لانے والی چیز ہے. اتنی زیادہ فقر و فاقہ لانے والی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ بس فقر و فاقہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ، جیسے کہ نا 15 ملا دیا، 911 ملا دیا اور فوراً پولیس پہنچ گئی چند منٹوں کے اندر، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں فقر و فاقہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ میرے گھر آ جائے، تو وہ جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دے. اتنی تیزی کے ساتھ آئے گا فقر و فاقہ، جس طریقے سے روایت میں ہے کہ اونٹ کے اوپر جب نہر کرنے کے لیے چھری جتنی تیزی کے ساتھ چلائی جاتی ہے نا، اتنی تیزی کے ساتھ فقر و فاقہ اس کے گھر میں آئے گا. اسی طریقے سے یہ جھوٹی قسمیں کھانے کے متعلق ہوا. اسی طرح سے مسجد سے جلد باہر نکلنا منافق کی نشانیوں میں بھی قرار دی گئی یہ چیز کہ مسجد سے بہت جلد باہر نکل جانا. یہ بھی ایک تو یہ بھی ہے وجہ کہ زیادہ دیر تک رہیں گے تو زیادہ شاپنگ کریں گے تو زیادہ پیسہ خرچ ہو جائے گا، تو رزق میں تو ویسی کمی ہونی، لیکن ایک بے برکتی اور نحوست بھی ہے اس کام میں، بازاروں میں زیادہ دیر تک رہنے میں. اسی طریقے سے صبح سویرے بازار جانا بھی روایت میں ہے، یہ بھی اسباب فقر میں سے ایک. صبح ہوئی ہم ٹوکری لے کے نکل پڑے خریداری کرنے کے لیے بازار، یہ اسباب فقر میں شمار کی گئی یہ چیز. اسی طریقے سے ایک چیز اور بھی ہے، وہ ہے غربت کی وجہ سے چڑچڑا اور ترش رو ہو جانا. لوگ عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ بھئی اب کیا ہے، آج کل بڑے چڑچڑے ہو رہے ہیں، وہی ان کی جاب بھی ختم ہوئی ہوئی ہے، پیسوں کی بھی تنگی، ہر ایک کو مثلا کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہیں. اس قسم کی جو بھی باتیں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ اور فقر و فاقہ لانے والی چیزوں میں سے ایک ہے. پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ بہرحال وہ الحمدللہ ابھی تک ہمارے معاشرے میں تو نہیں ہوتی، لیکن روایت میں اس کا تذکرہ آیا ہے، اور وہ ہے والدین کو ان کا نام لے کر مخاطب کرنا. الحمدللہ یہ تو نہیں ہوتی، لیکن اس سے بڑی بڑی چیزیں بہت ساری ہوتی. مثلا والدین کو برا بھلا کہنا، یہ خود اسباب فقر میں سے ایک ہے. ماں باپ کو برا بھلا کہنا، ایک تو نام لے کر مخاطب کرنا یہ تو نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی اگر کسی جگہ پہ ہو رہا ہے وہ اسباب فقر میں سے. لیکن ایک ہے والدین کو برا بھلا کہنا، دیندار خواتین بھی، بلکہ ایک دفعہ میں نے شاید مثال بھی دی تھی کہ جو باقاعدہ پوچھتے ہیں آ کے کہ دیکھیے ہاتھ پہ جو اگر بال پوائنٹ کے جو نب کا جو نشان ہے اتنا سا، کیا یہ مانے وضو تو نہیں ہے؟ بھائی یہ تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تو آپ کو بڑا خیال ہو، اتنے بڑے بڑے جو والدین کی اس کے ساتھ بدسلوکی ہونی اس کی طرف کسی کا دماغ میں نہیں جاتا. تو ماں باپ کو برا بھلا کہنا یہ بھی اسباب فقر میں سے. اسی طریقے سے ٹوائلٹ میں وضو کرنا، وہ اس طرح سے وضو کرنا کہ براہ راست وہ پانی استنجا کی جگہ پہ گرے، جو کہ آپ کے وضو کے مسائل میں بھی پڑھایا جا چکا ہے، جو کہ مکروہ بھی. تو ٹوائلٹ میں اس طرح سے وضو کرنا یہ بھی اسباب فقر میں سے ایک ہے. اسی طریقے سے دانتوں سے ناخن کاٹنا یہ اسباب فقر میں سے قرار دی گئی ہے چیز. اور زیادہ دیر تک سوتے رہنا یہ اسباب فقر میں سے قرار دی گئی ہے. يا صاحب السماء اللجن
چل